آپ ان کی بشیر یاسا کی نمائندگی فرما رہے ہیں آپ پوری. ہاں جی فرمائیے میڈیکل سوال. یہ آج کا تو شاید نہیں، پہلے زمانے میں جب ڈاکٹر پاس ہوتے تھے تو انہیں حلف اٹھانا پڑتا تھا کہ ہم مریض کی تا آخر خدمت کریں گے. اٹھانا پڑتا تھا جی. ایسے بڑے جھوٹے حلف اٹھاتے ہپوکریٹک ہوتا. ہاں ٹھیک ہے. لیکن آج کا تو شاید نہیں ہوتا. لیکن بہرحال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی گھڑی ہے جب ڈاکٹر یہ فیصلہ کرے کہ مریض کی مزید اور زندگی نہیں بڑھائی جا سکتی. ڈاکٹر کا فرق ہے، اس لیے اس کا ایک جواب ہو ہی نہیں سکتا. کئی ڈاکٹر زیادہ قابل ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی چارے کا وقت ہے. کئی ڈاکٹر نسبتاً کم قابل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اب وہ ختم ہو گیا. کئی ڈاکٹر زیادہ قابل ہوتے ہیں اس لیے سمجھ جاتے ہیں کہ اب کچھ نہیں پیش جائے گی. کئی اپنی نالائقی سے سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ وقت باقی ہے. تو ایک ہی مریض میں ڈاکٹروں کے بدلنے سے دیکھیں کتنا فیصلہ بدل جاتا ہے، برعکس ہو جاتا ہے. اس لیے اصولی طور پر صرف اتنا ہے کہ ہر ڈاکٹر اپنی کانشنس کے پیش نظر جب سمجھے کہ اب یہ مردہ گھسیٹنے والی بات ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ بتا دے اس کے اہل و عیال کو کہ اس کے بعد میں ہاتھ کھینچتا ہوں. ایک ہی موقع پر دو مختلف ڈاکٹروں کی رائے کا نمونہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے اور آخری دموں پر تھے، ان کو غالباً گردن توڑ بخار ہو گیا تھا. تو اس وقت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب اس بات پہ مصر تھے اور انہوں نے پھر کیا بھی یہی کہ آخر وقت تک کوشش ہونی ضروری ہے. ان کے نزدیک آخری وقت نہیں آیا تھا. انہوں نے لمبر پنکچر کیا اور اس کو فلوٹ کو نکالا تاکہ دماغ پر پریشر، اور لمبر پنکچر بہت تکلیف دہ چیز ہے. یعنی بے ہوشی میں بھی تکلیف کے آثار ان کے چہرے پر اور ان کی بدن پر ظاہر ہوتے تھے. تو حضرت میر صاحب نے بڑا احتجاج کیا، وہ وہاں سے باہر نکل گئے. انہوں نے کہا تم تقدیر سے لڑ رہے ہو، ایسی وقت میں مریض کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اب دیکھیں دونوں ڈاکٹر وفات پا گئے. حضرت میر صاحب کی بات درست تھی، وہ زیادہ قابل تھے، بڑا زیادہ تجربہ کار تھے اور دین کا بھی علم رکھتے تھے. ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب بھی بہت متقی بزرگ انسان تھے، قابل ڈاکٹر تھے. لیکن فرق ہے نا ڈاکٹر کا. تو ایک نے ایک فیصلہ کیا، دوسرے نے دوسرا فیصلہ دیا. تو اب ہر مریض کی حالت اور ہر ڈاکٹر کی الگ الگ حالت یہ مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں کوئی ایسا جواب نہ دوں جو ٹکسالی کے طور پر استعمال ہو سکے، سوائے اس کے کہ ہر ڈاکٹر اپنے ضمیر کے مطابق دیکھے اور اپنے علم کے مطابق کورس. اور